بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 25 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مشہور کا تعارف۔ اس سبق میں ہم حدیث مشہور کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں سبق نمبر 24 میں ہم نے خبر متواتر کے بارے میں بتایا تھا، جس میں ہم نے متواتر کا لغوی معنی، متواتر کا اصطلاحی معنی، متواتر کی 4 شرائط اور حدیث متواتر کے لیے مشروط راویوں کی تعداد، متواتر کا حکم، اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کیا متواتر حدیث کی مثالیں موجود نہیں ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے متواتر کی چند مثالیں دی تھی، اور پھر متواتر کی 2 قسمیں ذکر کی تھی، تواتر لفظی اور تواتر معنوی، اور متواتر کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی، متواتر احادیث کو جمع کیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو خبر واحد کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ متواتر کے مقابلے میں خبر واحد استعمال ہوتا ہے، اور پھر خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب، اور مشہور کے بارے میں پھر تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو خبر واحد کا لغوی معنی ذکر کریں گے، خبر واحد کا اصطلاحی معنی ذکر کریں گے، اور خبر واحد کی 3 اقسام، خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب کے بارے میں بتائیں گے، اور اسی طرح خبر واحد کا حکم بھی بتائیں گے۔ تو خبر واحد کی لغوی اصطلاحی تعریف اور حکم، اور جو اقسام ہے اس کے بارے میں کتاب ہے یہ تیسیر مصطلح الحدیث، جو ڈاکٹر محمد کتاب ہے اصول حدیث میں۔ اصول حدیث کے مباحث ایک تو ہم اس کتاب سے ذکر کریں گے، اور ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب شرح نخبۃ الفکر، اس سے ذکر کریں گے، کیونکہ یہ بعد کی کتابیں ہیں اور اس میں اصول حدیث کو آسان انداز میں ذکر کیا ہے۔ تو خبر احاد کے بارے میں فرماتے ہیں، لغوی تعریف احد کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایک واحد، اور خبر واحد وہ ہے جسے ایک شخص روایت کرے، لیکن اصطلاحی تعریف وہ ہے کہ جس میں متواتر کی شرطیں جمع نہ ہو، یا جس نے متواتر کی شرطوں کو جمع نہ کیا ہو۔ تو لغوی اعتبار سے تو ایک شخص کی روایت کو خبر واحد کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں جو متواتر تک نہ پہنچے، لہٰذا 2 آدمیوں کی روایت کو بھی اور 3 آدمیوں کی روایت کو بھی خبر واحد کہتے ہیں۔ خبر واحد کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، یعنی وہ علم جس کا دار و مدار غور و فکر اور نظر و استدلال پر ہو۔ خبر متواتر کے بارے میں بتایا تھا کہ اس سے علم ضروری ثابت ہوتا ہے، علم ضروری بمعنی علم یقینی، اور علم نظری بمعنی ظن غالب۔ خبر واحد کی سندوں کی نسبت کے اعتبار سے قسمیں، اپنے عدد طرق یعنی سندوں کے تعداد کی نسبت کے اعتبار سے خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ اب ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم تفصیل سے آگے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث مشہور کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حدیث مشہور میں ہم مشہور کا لغوی معنی، مشہور کی اصطلاحی تعریف، اور مشہور کی مثال، اور مشہور سے بالمشابہ ایک اور اصطلاح ہے حدیث مستفیض، اس کا تعارف کریں گے، اور اسی طرح حدیث مستفیض اور حدیث مشہور میں فرق بیان کریں گے۔ حدیث مشہور کی ایک اور قسم ہے مشہور غیر اصطلاحی، یعنی مشہور لغوی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں اس کو، اور حدیث مشہور غیر اصطلاحی کی جو انواع ہیں اس کو ہم ذکر کریں گے۔ حدیث مشہور کا حکم بیان کریں گے، اور حدیث مشہور کے متعلق جو کتابیں ہیں وہ بھی ذکر کریں گے۔ تو چنانچہ تیسیر مصطلح الحدیث میں ہے حدیث مشہور، اس کی تعریف لغوی اعتبار سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، شہرت الامر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے میں نے اس کا اعلان کیا اور میں نے اس کو ظاہر کیا۔ حدیث کی اس قسم کو مشہور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عام اور ظاہر ہوتی ہے، تو یہ وجہ تسمیہ ہے۔ اصطلاحی تعریف جس کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی اس کو روایت کرے مگر تواتر کی حد تک نہ پہنچے۔ حدیث مشہور کی مثال ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس،
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ اہل علم کو اٹھاتے ہیں، اور علم کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل علم کو اٹھا لیتے ہیں تو اس طرح علم اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ جیسے بتایا تھا کہ حدیث مشہور کی طرح ایک اور اصطلاح بھی ہے مستفیض، تو اس کے بارے میں لغوی تعریف اس کی ہے کہ یہ استفاضہ سے اس میں فاعل ہے، اور فاض الماء یفیض فیضاً اس سے مشتق ہے، اور فاض الماء یفیض فیضاً کا معنی ہے پانی کا بہنا۔ تو جس طرح پانی بہتا ہے تو وہ سب جگہ پہنچ جاتا ہے، تو جو مستفیض حدیث ہوتی ہے وہ زیادہ طرق کے ساتھ منقول ہوتی ہے، اس لیے عام اور منتشر ہونے کی وجہ سے اس کا نام مستفیض رکھا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف، اس کی تعریف میں 3 اقوال ہے جو یہ ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ مشہور کا مترادف ہے، اور مشہور اس کو کہتے ہیں جس کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہو، لہذا مستفید بھی اس کو کہتے ہیں جس کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مشہور سے زیادہ خاص ہے، کیونکہ مستفیض میں یہ شرط ہے کہ اس کے سند کے دونوں اطراف برابر ہو، اور مشہور میں یہ شرط نہیں لگائی گئی۔ یعنی مشہور عام ہے کیونکہ مشہور میں ہم نے یہ تعریف کی کہ اس کے راوی ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہو، لہٰذا اگر ایک زمانے میں 3 ہو، ایک زمانے میں 4 ہو، ایک زمانے میں 6 ہو، ایک زمانے میں 7 ہو، تو یہ بھی مشہور سمجھی جائے گی۔ لیکن مستفیض اس کو کہتے ہیں کہ جس کے تمام اطراف برابر ہو، مطلب 4 روایت کرے اور اس سے بھی روایت کرنے والے 4 ہو، اس سے بھی روایت کرنے والے 4 ہو، اس سے بھی روایت کرنے والے 4 ہو، تو اس کو کہتے ہیں مستفیض۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ مشہور سے زیادہ عام ہے، یعنی دوسرے قول کے برعکس۔ یعنی اوپر قول میں تو مشہور کو ہم نے عام بنا لیا، اور اس قول میں یہ ہے کہ اس کو عام کہتے ہیں اور مشہور خاص ہے، اور مشہور وہ ہے جس کی سند کے دونوں اطراف برابر ہو، اور مستفیض وہ ہے کہ جس میں برابر نہ ہو، یعنی اس کے الٹ۔ بہرحال یہ مستفیض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ مشہور کا ایک تو اصطلاحی معنی ہے جو اوپر بیان کیا، جس کا تعلق راویوں کی تعداد سے ہوتا ہے کہ اس کے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مشہور کا ایک اور معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو زبانوں پر مشہور ہو، چاہے اس کی ایک سند ہو یا ایک سے زیادہ سند ہو یا سرے سے کوئی سند ہی نہ ہو۔ یعنی ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث مشہور ہے، مثلا انما الاعمال بالنیات جو غریب حدیث ہے، اس کے بارے میں ہم کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے، مطلب لوگوں میں مشہور ہے۔ تو پھر مشہور جو غیر اصطلاحی ہے، جس کو مشہور لغوی بھی کہتے ہیں، اس کے کئی انواع ہیں۔ وہ ہے جو محدثین میں مشہور ہو، مثلا یہ حدیث مشہور ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ رکوع کے بعد دعائے قنوت کی اور رعل اور زکوان قبیلوں پر بد دعا کی، تو یہ حدیث مشہور میں محدثین کے نزدیک مشہور ہے۔ اسی طرح وہ حدیث جو محدثین، علماء اور عوام میں مشہور ہو، اور وہ یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور بعض وہ حدیث جو فقہا میں مشہور ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو حلال اور جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند اور مبغوض کام طلاق ہے، تو فقہا میں یہ حدیث مشہور ہے۔ اسی طرح جو اصولین کے درمیان مشہور ہو، جیسے میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، تو یہ حدیث اصولیین کے نزدیک مشہور ہے۔ اس طرح جو نحویوں کے درمیان مشہور ہے، مثلا یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صہیب کتنا ہی اچھا بندہ ہے، اگر وہ اللہ سے خوف کرتا تو اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی کوئی سند اور اصل نہیں ہے، بہرحال لیکن اس کو بھی مشہور کہا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ اوپر بتایا کہ حدیث مشہور کا ایک اور اصطلاح ہے جس میں صرف زبان زد عام حدیث کو مشہور کہہ دیتے ہیں، تو اس میں یہ حدیث بھی مشہور کہلاتی ہے۔ اس طرح جو عام لوگوں میں مشہور ہو، جیسے مثلا جلدی شیطان کی طرف سے ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، درجے کے لحاظ سے یہ حسن ہے، تو عام لوگوں میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جلدی نہ کرو کیونکہ جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔
اس کے بعد ہم مشہور کا حکم بتاتے ہیں۔ مشہور کا حکم کیا ہے؟ اور مشہور کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مشہور ایک دو اصطلاحی ہے اور ایک غیر اصطلاحی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مشہور خواہ اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاح، صحیح یا غیر صحیح سے موصوف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض حدیث مشہورہ جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، بعض حسن ہوتی ہے، بعض ضعیف ہوتی ہے، بلکہ بعض موضوع بھی ہوتی ہے۔ یعنی مطلب ہم سند کو دیکھیں گے، بعض مرتبہ سند کے روات ثقہ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو ہم اس کو صحیح قرار دیں گے، اور بعض مرتبہ اس کے جو روات ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح ہو، تو ہم صحیح نہیں قرار دیں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر مشہور اصطلاحی صحیح ثابت ہو جائے تو یہ اس خبر کے لیے ایک عمدہ خوبی اور نمایاں فضیلت ہے کہ وہ اسے عزیز اور غریب حدیث پر راجح قرار دیتے ہیں۔ یعنی اگر حدیث مشہور کے راوی ثقہ ہو تو پھر یہ دیگر صحیح حدیثوں درجے میں اونچی ہوگی، کیونکہ ایک تو راوی بھی ثقہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ہر طبقے میں روایت کرنے والے بھی زیادہ ہیں، لہٰذا اس سے پھر اس کا جو مرتبہ ہے بلند ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث مشہور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو حدیث مشہور کی جو پہلے معنی کے اعتبار سے ہیں اس میں کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں، یعنی حدیث مشہور کا یہ معنی کہ اس کے راوی ہر طبقے میں 3 ہو، اس عنوان پر کتابیں جمع نہیں کی گئی، بلکہ دوسرے جو اصطلاح ہے اس کے مطابق کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جو زبان زد عام مشہور حدیث ہے ان کے بارے میں بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی۔ 3 کتابوں کے نام یہاں بتائے ہیں۔ ایک علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے المقاصد الحسنہ فی ما اشتہر من الحدیث علی الالسنہ، اور اسی طرح دوسری کتاب علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کشف الخفاء و مزیل الالباس فی ما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس، اور ایک کتاب ہے ابن الدیبغ شیبانی کی تمییز الطیب من الخبیث فی ما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث۔ ان کتابوں میں یعنی المقاصد الحسنہ میں، کشف الخفاء میں اور تمییز الطیب من الخبیث میں اکثر جو احادیث ہوتی ہے وہ موضوع من گڑت ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو زبان زد عام ہوتی ہے تو ان میں بلا سند احادیث سے زیادہ زبان زد عام ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ان کتابوں میں عمومی طور پر جو حدیث ہوتی ہے وہ من گڑت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، کیونکہ زبان زد عام بہت زیادہ احادیث ایسی بھی ہے جو صحیح ہوتی ہے یا متواتر ہوتی ہے اور وہ کئی طرق سے منقول ہوتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی کتابوں میں جو حدیث ہمیں ملے تو اس پر یعنی جلدی سے حکم ہم نہیں لگا سکتے کہ وہ موضوع ہے، بلکہ ان کے مصنفین نے اس کے بارے میں جو تحقیق ہے اس کے بارے میں وہ بات ہم ذکر کریں گے۔ کبھی کبھی ایک حدیث ایسی ہوتی ہے جو صحیحین میں ہوتی ہے اور وہ ان کتابوں میں ہوتی ہے، اور بیشتر ایسی حدیث اس میں ہے جو من گڑت حدیث ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 25، ایک تو ہم نے اس میں خبر واحد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ خبر واحد کا لغوی معنی، خبر واحد کا اصطلاحی معنی، پھر خبر واحد کی 3 اقسام بیان کی، خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب، اور خبر واحد کا حکم بیان کیا، اور اسی طرح حدیث مشہور کے بارے میں پھر تفصیل ذکر کی، حدیث مشہور کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، اور حدیث مشہور کی مثالیں، اور حدیث مشہور سے قریب ایک اور اصطلاح حدیث مستفیض کے بارے میں بتایا، اور بعض حضرات نے جو اس میں فرق کیا تھا مستفیض اور مشہور میں وہ فرق بیان کیا، اور حدیث مشہور کی ایک اور قسم غیر اصطلاحی اس کے بارے میں بیان کیا، اور غیر اصطلاحی کی جو انواع ہیں اس کے بارے میں بیان کیا، اور حدیث مشہور کا حکم ہم نے بیان کیا۔ اسی طرح حدیث مشہور کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی وہ بھی اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اگلے سبق میں ہم حدیث عزیز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔